میاں صاحب واپس آئیں گے علاج کروا کر، چوائس ہے وہ میاں صاحب کی اپنی ہے تو علاج نہ کروائیں اور واپس آئیں۔ سادی صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سال تو نہیں بتایا تھا نا، میری کسی نے منت نہیں کی، نہ میرا کوئی رابطہ ہے، آپ حلفیہ بیان لکھ لیں یہاں پر، اسٹامپ پیپر لے سائن کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ میاں صاحب کا موقف بڑا سیدھا ہے، نظام آئین کے مطابق ہو، یہ حکومت گھر جائے، ملک کو فوری و شفاف الیکشن ہو۔ نواز شریف کا جو مسئلہ ہے براہ راست منسلک ہے مہنگائی سے۔ میں رات کو عمران نیازی کو ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے۔ اس حکومت نے 5000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ اسٹیٹ بینک سے لیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت تک 32 ارب ڈالر واپس کر چکی ہے۔ پاکستان کا دوسرا طاقتور آدمی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا۔ اسٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن، اس کے تمام اثاثہ جات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ بڑے معاملات ہیں اور نمبرز کے بڑے معاملات ہیں، کتنے مہینے بعد میاں صاحب آئیں گے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنی پرسنٹیج ہو گئی ہے، اور کووڈ کتنا بڑھ رہا ہے، کتنی تیزی سے بڑھا ہے، یہ تمام نمبرز ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ شروع کریں گے ہم ناظرین۔ سب سے پہلے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے جانے پہچانے بڑے مایہ ناز تجزیہ نگار نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، جو مین ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ بہت انگیج رہے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی سوچ بچار ہے، چاہے سیاستدان ہوں چاہے دوسری طرف ہو، ان کی جو اخذ کرتے ہیں یہ اپنی لکھائی میں سب چیزوں کو سوچ سمجھ کے جو بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً سہیل وڑائچ صاحب صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، ہی از اے ڈیموکریٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بیونڈ دیٹ وہ فیکٹس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں۔ اس وقت سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب لندن کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف کا ذکر ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ذکر ہوتا ہے، تو آج کل ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے شاید خاقہ نوازی صاحب کیا کہہ رہے تھے کل اپنے انٹرویو میں، کہ کوئی بات نہیں ہوئی، کسی سے نہیں ہوئی، حلفاً میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھ سے نہیں ہوئی۔ اینی وے آپ نے سنا سب کچھ۔ تو سہیل وڑائچ صاحب ہو از ٹریولنگ اور واپس لوٹ رہے ہیں وطن بڑی جلدی، ہی از بین ویری کائنڈ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ ہو کیا رہا ہے، سوچ کیا وہاں۔ بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، وارم ویلکم ٹو دا شو۔ تو شروع کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے جو بات چیت کی ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے کی، یقیناً ان کے جو اور بھی وہاں لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہوگی، ویسے بھی آپ جانتے ہیں صورتحال کے، کیا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے؟ یعنی آپ کیا کہتے ہیں بیسڈ آن یور لنڈن وزٹ؟ میرا خیال ہے میری جو پرسپشن ہے یہ تو نہیں بات ہوئی کہ کسی نے رابطہ کیا یا مذاکرات ہوئے یا نہیں، لیکن میری پرسپشن یہ ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں دو باتوں کی کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ یہ کلیئرٹی ہے لندن میں کہ نو کانفیڈنس موو ہوگی اور آئندہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے۔ یہ کم از کم دو ایشورنسز جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر، ان کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، اس کی کلیئرٹی ہے، تو ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ جو چار پارٹیز ہیں جو اتحادی ہیں حکومت کی، ان کے ووٹ کے بغیر تو نہیں ممکن کہ اس طرح کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کیری کرے، اور وہ جو چار اتحادی پارٹی ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہے بغیر موو نہیں کرتی، جیسے ہم نے دیکھا تھا نومبر 11 کو جب 30 یا پتہ نہیں 20 بل پاس کرانے تھے۔ تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ڈیسیژن ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ظاہر ہے میاں صاحب جو آگے کا نقشہ کھینچتے ہیں تو اس نقشہ کو کھینچتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لو کانفیڈنس بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی الیکشن بھی ہو جائیں گے فیئر اینڈ فری۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے بعد کی جو حکومت ہوگی وہ کیا اس کو فریلی کام کرنے دیا جائے گا، مسئلہ یہ ہے۔ اصل مسئلہ وہ بار بار کم از کم انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے یہ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جو حکومت بنے گی وہ کیا اس کو فریلی کام کرنے دیا جائے گا، پھر ڈائرکی تو نہیں ہوگی۔ براہ راست کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسے لگتا ہے کہ ہو چکی ہے، اور وہ اگلی جو بات ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ابھی ہونی ہے، جو ظاہر ہے جب ہوگی تبھی میاں صاحب واپس جائیں گے۔ ابھی مجھے نہیں لگتا
کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنوری میں میاں صاحب واپس چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا. مجھے انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ دیکھو ابھی ذرا کووڈ ہے, کووڈ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, میں نے آپریٹ بھی کروانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپریٹ بھی کروانا ہے, کووڈ کے ختم ہونے کا بھی انتظار کرنا ہے, تو پھر تو 2-3 مہینے تو ڈیفینیٹلی میاں صاحب کی واپسی کا امکان نہیں ہے. تو یہ تو واپسی کی بات کلیئر آپ نے کر دی, اور یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے بڑے کینڈیڈ انٹرویو میں کل کہی عمران خان کو سما ٹی وی پہ. یہ بتائیے گا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا, یہ $1 ملین کویسچن ہے. اس میں آپ جو تاریخ آپ نے پاکستان کی دیکھی ہے, سیاسی تاریخ, آپ یہ سوال نہیں ذہن میں اٹھے گا سہیل وڑائچ صاحب کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیری ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کیری ہو پائے گا, تو اگلا جو راؤنڈ ہے وہ کیا پتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ کون کیا کرے, نمبر 1. نمبر 2, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک کلیئرٹی تو پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں آ رہی کہ جی پارٹی کو لیڈ کون کرے گا. کیا یہ بات آپ کے ذہن میں یہ ڈسکس ہوا؟ کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی بات سب کرتے ہیں, اور مریم نواز صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب مریم نواز صاحبہ کو ہی آگے لیڈرشپ کا جو مینٹل ہے وہ دیں گے. تو یہ بھی بڑے سوال ہیں جو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے تو ذہن میں ہوں گے. وائی وڈ دے گو فار سم تھنگ وچ از ناٹ ان دیئر ہینڈ, وچ از ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. میں نے اس حوالے سے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں آپ کی پارٹی کی پرسپشن یہ ہے کہ ایک مزاحمت کی بات کر رہا ہے, ایک مفاہمت کی بات کر رہا ہے, تو دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن اباؤٹ یور پارٹی. تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں ہم 2 بھائیوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے اور کوئی آپس میں تضاد, کوئی لڑائی نہیں ہے, صرف اتنی بات ہے کہ مزاج کا فرق ہے. میں ذرا اس معاملے میں ٹف سٹینس لیتا ہوں اور ذرا شہباز شریف صاحب اپنی طبیعت کے اعتبار سے ذرا نرم جو ہے وہ سٹانس لیتے ہیں, لیکن اسٹریٹجی وائز اوور آل اہداف وائز ہم اکٹھے ہیں. میری موجودگی میں بھی میاں شہباز شریف سے کوئی 15-20 منٹ میاں نواز شریف کی گفتگو ہوئی, اور جس میں وہ بلوچستان میں پی ایم ایل این اور خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کی تنظیم کے حوالے سے آپس میں بات کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بارے میں صلاح مشورہ ہوتا ہے اور اس صلاح مشورے کے نتیجے میں یہ آگے چلتے ہیں. جی یہ میرا خیال ہے بات تو بالکل درست ہے. پھر بھی جو سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگلا راؤنڈ لیڈرشپ کا کیا شہباز شریف صاحب کو ملے گا یا مریم نواز صاحبہ کو؟ آپ کو گفتگو میں یہ تسلی ہوئی یا یہ یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی لیڈرشپ کا مینٹل شہباز شریف صاحب کو ہی دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو دیکھیں انہوں نے پہلے ہی جب وہ پرائم منسٹری سے ہٹے تھے میاں نواز شریف, تو انہوں نے اپنی جگہ پرپوز کیا تھا کہ میری جگہ شہباز شریف بن جائے. شہباز شریف نے خود انکار کیا تو شاید خاقان عباسی بنے. پھر انہوں نے اس کے بعد الیکشن ہوا, الیکشن میں بھی صدر جو ہے وہ شہباز شریف کو بنایا. تو مجھے تو یہ چیز کلیئر ہے کہ نواز شریف اگر موقع ملے تو شہباز شریف کو گو ہیڈ دیں گے کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ. اور وہ مجھے پھر انہوں نے 2-4 دفعہ یہ کہا کہ دیکھو میں تو اب 72 ایئرس کا ہوں, میں تو اب اتنے سالوں کا ہو گیا ہوں, مجھے اپنی فکر نہیں ہے, مجھے ملک کی فکر ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے, میں تو اب 72 سال کا ہوں, تو میں تو ملک کی خیر چاہتا ہوں, ملک کی بہتری چاہتا ہوں. اچھا تو یہ آپ کو اس بات پر میں پھر اس پر واپس آؤں گی کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جب ان کی اپنی پرائم منسٹرشپ گئی تھی تو لوگ تو بہت کہتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی بجائے آپ شاید خاقان عباسی صاحب کو بنائیں, تو آپ کی جو اپنی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ بات غلط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ریفیوزڈ. جی 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 یہ میری اطلاع ہے, اور اس بارے میں میری نواز شریف صاحب سے بھی اور میری شہباز شریف صاحب سے بھی دونوں پہ آن ریکارڈ گفتگو ہو چکی ہے, اور دونوں بتا چکے ہیں کہ کس طرح ہوا تھا. شہباز شریف نے کہا تھا کہ جو پنجاب کے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے اگر میں وہاں چیف منسٹر نہ رہا, اور بجلی گھر کمپلیٹ نہیں ہوں گے, اس لیے مجھے چیف منسٹر رہنے دیں, اسی میں پارٹی کا فائدہ ہے, اور میں اگلے الیکشن کے بعد
जो इलेक्शन होगा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनूंगा, और वाकई ऐसा हुआ। तो आप ये फिर आप कह रहे हैं ये बड़ी क्लैरिटी है कि ये अब लीडरशिप का राउंड जो है ये शहबाज शरीफ साहब के पास है और इन्हीं के पास रहेगा पार्टी की लीडरशिप। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब का जो ताहयात नाअहली वाला मामला है, क्या वो नवाज शरीफ साहब के ज़हन में एक सेकेंडरी इशू बन गया? मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक दफा भी ये जिक्र नहीं किया, लेकिन जाहिर है ये उनके ज़हन पे बर्डन तो मौजूद है कि वो सियासत नहीं कर सकते, वो अहल नहीं है, वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। ही वुड डेफिनेटली वांट टू अनडू दीज थिंग्स, लेकिन जाहिर है सबसे पहले तो वो यही चाहते हैं ना कि उसका कोई रास्ता निकले। वो अभी उस रास्ते की तलाश में है। जैसे मैंने कहा कि वो बात करते हैं कि जी पहले नो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन के बाद अगली बात जो है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि उस वक्त कितनी हुकूमत, कितना इख्तियार जो है वो उन्हें मिलेगा। इस पे मेरा ख्याल है बातचीत जो है वो जारी है। जी, मेरा ख्याल है आप बेहतर समझते हैं। इख्तियार मिलना तो वो तो जब आप पहुंचते हैं उस मंजिल पे फिर देखा जाता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे आप चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको बजाते खुद आपके तजुर्बे की बिना पर और व्हाट यू नो अबाउट द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आपको ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट नो कॉन्फिडेंस के लिए यानी कि वो इस तरह के इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगी? क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस हो तो फिर यू गो इनटू द रेल्म ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों, बताइए। ये आप सही कह रही हैं। देखें, ये मियां नवाज शरीफ ने तो मुझे ये नहीं कहा, लेकिन मुझे यूं लगता है कि कोई एक जो भी इनके दरमियान बातचीत चल रही है बिल वास्ता या किसी जरिए से, उस जरिए ने जरूर मियां नवाज शरीफ से ये डिस्कस किया है कि भाई नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, और दूसरा जनरल इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी फौज। क्योंकि ये दो बातें बार बार वो कहते रहे कि ये दो बातें तो चलो हो जाएंगी, ये मसला नहीं है, ये दो बातों का मसला नहीं है। मसला तीसरा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, फर्ज करें, तो क्या हमें इख्तियार भी होगा, क्या डायरकी होगी, नहीं होगी। तो ये इस बात से तो यही तसर मिलता है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का जो भी कोई जरिया है या जो भी कोई बिल वास्ता जरिया है, उसमें इस हवाले से उन्हें एक तासुर दिया है कि हम इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जी, और रुकावट ना डालने का मतलब ये होता है तो वो काम हो जाएगा। ये आप अग्री करते हैं कि जो चार पार्टीज इत्तेहादी हैं वो खुद तो नहीं मूव करेंगी इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर? मेरा ख्याल है कि वो जब एक माहौल बनेगा, मेरी अब ये जाती राय है कि ये जनवरी फरवरी मार्च नहीं है इसका टाइम थोड़ा सा लेट है, और ये टाइम क्लैश करेगा या उसके साथ अटैच होगा जब आर्मी चीफ के बारे में कोई फैसला होगा, क्या उनको तोसी देनी है, क्या उनको तोसी नहीं देनी। तो मेरा ख्याल है इस बारे में मैंने नवाज शरीफ साहब से ये पूछा कि आपने तो पिछली दफा तोसी दी थी, तो क्या इस दफा भी तोसी देंगे? तो उन्होंने कहा भाई अभी तो हमने ये सोचा भी नहीं, ये किसी ने मेरे से बात भी नहीं की, ये क्यों आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये जाहिर है ये अगला मसला तो पैदा होने वाला है कि जो है आपको ये फैसला करना होगा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पिछली दफा था वो मैंने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आंखें बंद करके वोट दे दिया था। मैंने तो ये कहा था, मैं बीमार था और मैंने कहा था आप देख लें क्या फायदा है, और सब ने मुझे ये कहा कि इससे ये होगा कि जो तहरीक इंसाफ है और जो जनरल बाजवा है इसमें क्लैश पैदा होगा, इसमें गैप पैदा होगा। तो मैंने इसलिए इस पर इत्तेफाक किया था, लेकिन जाहिर है कि वो नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट हुआ। जी, तो बात अब आखिर में ये उठती है कि ये जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, ये भी हम बात बहुत सुनते हैं, जो हमेशा से सुनते आए हैं, यानी कुछ दहाइयों का ये मामला है कि जी अब नेशनल गवर्नमेंट, ओहो हालात इतने बुरे हैं, अब तो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी।
تو ابھی بھی کئی آپ حلقوں سے سنتے ہیں جی نیشنل گورنمنٹ بنے گی, آپ لوگ یہ بات کریں جی نیشنل گورنمنٹ بنے گی, تو آپ کو تو نہیں لگتا کہ نیشنل گورنمنٹ کا کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے نیشنل گورنمنٹ میں, علاوہ ان کے جن کا خیال ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ سے ذرا حالات نکل گئے؟ میاں نواز شریف نے تو نیشنل گورنمنٹ کی نہیں, انٹرم گورنمنٹ کی بات کی ہے. تو بار بار وہ بات کرتے رہے, وہ انٹرم گورنمنٹ کی تھی, نیشنل گورنمنٹ کا نام نہیں لیا انہوں نے. جی انٹرم گورنمنٹ, تو انٹرم گورنمنٹ تو 90 دنوں کی ہوتی ہے نا جی, انٹرم گورنمنٹ کیئر ٹیکر. وہ ظاہر ہے میاں صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو. جی اچھا, اس کو لمبا کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ لمبا نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں جلدی الیکشن. تو اچھا یہ جو فواد چودھری صاحب, وہ یعنی میرا خیال ہے آج کل آزاد شاعری میں مبتلا ہیں فواد چودھری صاحب, جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے اپروچ کیے, نام وام اپنے دے رہے ہیں کیئر ٹیکر کے لیے. آپ کیا کہیں گے, یہ تو تمام آزاد شاعری ہوئی نا جی؟ جی آزاد شاعری بھی ہے اور کچھ حقیقت بھی ہے. حقیقت بھی ہے. حقیقت یہ ہے نسیم زارع صاحب, حقیقت یہ ہے کہ نون کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں, یہ جو 4-5 جن کا نام چودھری فواد صاحب لیتے ہیں, وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں جی. وہ سارے, اور وہ اس طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. مثلا شہباز شریف کے خلاف عمران خان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہے. تو اسی طرح یہ جو 4-5 لیڈر ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات بھی کرتی ہے, ان سے مذاکرات بھی کرتی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ چیز کھٹکتی ہے تحریک انصاف کو, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نام پیش کرتے ہیں اپنے, یہ ایک طرح سے کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے جو اگلے وزیر اعظم کا الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے کا کوئی ہو سکتا ہے. الیکشن سے پہلے کا کچھ ہو سکتا ہے, اور الیکشن کا بھی آپ نے جیسے فرمایا, ابھی آپ نے کہہ دیا سہیل وڑائچ صاحب کے جو لوگ لگے ہوئے تھے کہنے جنوری اور فروری, وہ تو کوئی آثار اس کے نہیں ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آرمی چیف کی جب سوال اٹھے گا اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کا, تو اس وقت بات پھر اور شاید کھل کے سامنے آئے گی. تو اس کا مطلب کہ فی الحال یہی گورنمنٹ ہے اور یہی حالات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ہونے والا ہے اگلا الیکشن, کہ وہ ایمانداری سے ہو, انٹرفیئرنس کے بغیر ہو. سہیل صاحب, دیٹ از دا بگ کوسچن فار آل دا پارٹیز, از دیٹ کریکٹ؟ میرا خیال ہے اس بارے میں میاں صاحب کو بڑی اسٹرانگ ایشورنس کرائی گئی ہے, انہیں اس بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن فیئر نہیں ہوگا, کہ فیئر ہوگا الیکشن. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب, آپ خیریت سے واپس وطن آئیں, بہت شکریہ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور جو مہنگائی کا ایک پھر سے اب کیا کہیں, اور تو لفظ کوئی سمجھ نہیں آتے, سونامی تو نہیں کہتے, چلیں طوفان کہہ دیتے ہیں. طوفان تو ہے یقیناً, چیزوں کی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں, اگر اور سب کو چھوڑ دیں, جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا بجلی کی, تو پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے, اور 12 مرتبہ شاید 2021 میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. اس پر بھی بات کریں گے, اور سہیل وڑائچ صاحب کی گفتگو سے تو ہم یہی اخذ کر پائیں گے, اور یہ ہے بھی بات ایسی ہی کہ کچھ کل اور پرسوں نہیں ہونے والا, اور سب کی نظر اگلے الیکشنز ایمانداری سے ہوں اس پر ہے. باقی یہ ہے کہ بہتر طریقے سے بات ہو. آج ویسے سینٹ میں بڑی دلچسپ چیز ہوئی, ہم نے دیکھا کہ گفتگو ہو رہی تھی ایک پنجاب کا جو نیب پروونس سرائکی پروونس پر, اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات اس پہ کی, اس پر پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کھڑے ہو کے ان کی تنقید کی, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے فورن منسٹر نے صوبے کی بات کی, اور کہا کہ آئیں مل کے چلتے ہیں آگے اور اس صوبے پر کام کرتے ہیں. اب خدا کرے یہ کوئی ایسا پی آر کا کام نہیں تھا, اور دے جینوینلی مین دیٹ. 1.5 سال ہے, اگر کوئی سمجھ بوجھ کے چلیں آگے تو اچھا ہو بھی سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کٹی وٹی ختم کریں لوگوں سے اور صحیح طریقے سے چلیں. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.